جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيت وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة صلاة بدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، آج کی شب وہ شب ہے کہ جس کا انسانیت انتظار کرتی ہے. آج کی رات وہ رات ہے کہ جس کی تمام مخلوقات منتظر رہتی ہے، اس لیے کہ رسول کے بعد جس امامت کا آغاز ہونا ہے، اس امامت میں عصمت کی پہلی کڑی غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کی ولادت کی رات ہے. اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے سلسلے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ رات میں عرش پر مناؤں تو میرا رجب ہو جائے اور تم فرش پہ مناؤ تو تیرا رجب ہو جائے. سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں عرش پہ مناؤں تو میرا رجب ہو جائے اور تم فرش پہ مناؤ تو تیرا رجب ہو جائے. یہ وہ رات ہے، اور یہ رات ایسی حسین رات ہے کہ تمام کائنات یکجا ہو کر علی کے ولادت کے موقع پر اس خوشی کا اظہار کرتی ہے. تو اظہار کرنے کا انداز سب کا اپنا اپنا ہے، طریقہ اپنا اپنا ہے، لیکن مقصد ایک ہے. اس لیے کہ تمام چیزیں، تمام باتیں اس در پہ جانے والی ہیں. تو اب آپ کو اس مقدمے سے تیار کیا جائے کہ آپ نے محفل سے پہلے، جو محفل پہ سب سے پہلے آئے تھے انہوں نے چائے پی تھی، تو سماج کو بیدار کرنے کے لیے، چونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، ابھی محبت کی گرمی اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو اثر انداز کرنے کے لیے شاعر کچھ یوں کہتا ہے کہ چائے پی پی کے اوگھنے والوں آنکھیں کھولو جواب دینا ہے. سبحان اللہ، چائے کیا پی کہنے. پی کے اوگھنے والوں آنکھیں کھولو جواب دینا ہے. تم نے کتنے درود بھیجے ہیں مولا علی کو حساب دینا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان کتنے اللہ. درود بھیجے ہیں یہ مولا علی کو حساب دینا ہے. صلوات پڑھتے بہت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آپ اور غور کریں. ہم چونکہ مذہب اسلام میں ہیں تو ہم نام بھی ایسا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو تاریخ کے اعتبار سے بہتر ہو، اعلیٰ ہو. تو جب آپ غور کریں گے تو کئی حضرات اپنے بچے کا نام بہت ہی انتخاب کر کے رکھتے ہیں، اور کوئی تو قرآن کی آیت کا نام رکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یاسین. یاسین ایک مشہور نام ہے جو آپ نے سنا ہوگا، اور ایک نام ہے کوثر جو یقیناً آپ کے درمیان بھی ہوں گے. تو یہ دو لوگ، اب یہ تاریخ جانتی ہے کہ یہ دو لوگ علی کو ماننے والے تھے یا نہیں ماننے والے تھے. جب یہ دونوں قبر میں پہنچے تو سوال کیا فرشتوں نے، اور فرشتوں کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. تو ایک نے کہا میرا نام کوثر ہے. فرشتے نے دوسرا سوال کیا سورہ کوثر سنا. اس نے فوراً سورہ کوثر سنا دیا اور اس کا حساب ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا. دوسرے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے. دوسرے نے کہا کہ میرا نام یاسین ہے، لیکن محبت میں لوگ مجھے بھی کوثر بلاتے ہیں. نام تو میرا یاسین ہے لیکن محبت سے لوگ مجھے بھی کوثر بلاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے
کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ تو طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ آپ کس گروہ سے آتے ہیں۔ آیا آپ اس گروہ سے آتے ہیں جو قرآن و اہل بیت والے ہیں، یا اس گروہ سے آتے ہیں جو دنیا میں بھی ہاتھ ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے؟ صلوات پڑھ دیں لہٰذا اب نام ہی کوثر رکھا جائے گا۔ اب آپ آمادہ ہو چکے ہیں۔ علی ابن ابی طالب اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات کے سلسلے میں رسول نے خود رسول نے اپنی زبان سے 23,000 حدیثیں بیان کی، خود رسول نے۔ اور تاریخ میں ایک نام ہے امام بخاری کا، بہت ہی عظیم نام، جنہیں بعض علماء سخی بھی کہتے ہیں، اپنے وقت کے سخی۔ تو امام بخاری نے رسول کی 50,000 حدیث، یہ صرف وہ 23,000 حدیث نہیں جو امام علی سے منتخب ہے، بلکہ کل 50,000 رسول کی حدیث جو ان کی زندگانی میں انہوں نے بیان کی، اس میں سے 10,000 حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی۔ اور اس 10,000 حدیث میں سے 5,000 حدیث اس شخص سے لی کہ جو خیبر کے فتح ہونے کے بعد ایمان لایا۔ ہماری شکایت اس سے نہیں ہے کہ اس سے حدیث کیوں لی گئی، لیکن بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب امام بخاری اس شخص سے حدیث لے سکتے ہیں جو خیبر کے بعد ایمان لایا، تو پھر اس سے لینے میں کیا حرج ہے جو خود فاتح خیبر ہے؟ پھر اس سے لینے میں کیا حرج ہے جو 2 انگلیوں پہ خیبر کے دروازے کو اٹھانے والا ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ بہرحال جناب امام بخاری نے 50,000 حدیثوں میں سے 10,000 حدیثیں جمع کی اپنی کتاب میں۔ 10,000 حدیثوں میں سے 5,000 حدیثیں اس بندے سے لی جو خیبر کے فتح ہونے کے بعد ایمان لایا۔ اور تمام 10,000 حدیثوں میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ امام علی کی شان میں کتنی حدیث ہے، تو اگر آپ اندازہ لگا کے بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ آپ اس بات کو جان کر حیران بھی ہو سکتے ہیں کہ ان 10,000 احادیث میں امام علی کی شان میں 100 حدیث نہیں ہے، 50 حدیث بھی نہیں ہے، بلکہ کل امام بخاری نے 3 احادیث نقل کی ہیں، صرف اور صرف 3۔ 10,000 احادیث میں صرف 3 حدیث امام بخاری نے نقل کی اپنی کتاب میں، باب فضائل علی ابن ابی طالب میں۔ آپ ڈیجیٹلی دیکھ سکتے ہیں، فزیکلی دیکھ سکتے ہیں۔ کل 3 حدیث امام علی کی شان میں۔ یہاں پر روک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امام بخاری ان 3 احادیث کو بھی نقل نہیں کرتے تو پھر کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ علی کی ذات نقل کرنے کے محتاج نہیں ہے۔ علی کی ذات اس ذات کا نام ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم ذکر کریں یا نہ کریں، مخلوقات ذکر کرتی ہیں، خود خدا ذکر کرتا نظر آتا ہے۔ اب آپ کو دلیل چاہیے تو انشاءاللہ دلیل بھی دی جائے گی، لیکن پہلے یہ غور کیا جائے کہ اگر امام بخاری ان 3 کا بھی حوالہ نہیں دیتے تو ہمیں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، لیکن جب حوالہ دیا ہے تو ہم حدیث بھی سنتے چلیں۔ پہلی حدیث، یا علی انت منی وانا منک، اے علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ انت منی، آپ مجھ سے ہیں، وانا منک، میں آپ سے ہوں۔ گویا کہ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ جو میرے پہلو میں بیٹھتا ہے وہ میرا صحابی ہے، لیکن وہ ذات جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کا شمار صحابیوں میں نہیں ہوگا، بلکہ اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے کہ جو خود انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ ادھر سب سے پہلی حدیث جو امام بخاری نے نقل کی یا رسول کے سلسلے میں امام علی کو بتاتے ہوئے کہ آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں، لیکن آپ ضعیف سے ضعیف روایت لا کر بتا دیں کہ کہیں پر علی نے یہ کہا ہو کہ میں رسول جیسا ہوں۔ ضعیف سے ضعیف روایت کہ جس میں علی یہ کہہ رہے ہو کہ میں رسول جیسا ہوں۔ رسول نے یہ کہا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، لیکن علی نے کہیں پر یہ نہیں کہا
کہ میں رسول جیسا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خون ابو طالب کا اثر ہے. لہٰذا علی نے اس بات کی تکرار نہیں کی. وہ اور لوگ ہوں گے جو نبی کو مجھ جیسا، نبی مجھ جیسے یہ کہتے ہوئے نعرہ بلند کرتے تھے. وہ اور لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں دنیا والوں کو کہ نبی مجھ جیسے تھے، نبی مجھ جیسے تھے. لیکن یہ ذات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، یہ ذات خون ابو طالب کی ذات ہے. اس ذات نے کہیں پر یہ غرور نہیں کیا، کہیں پر فخر نہیں کیا کہ میں رسول جیسا ہوں. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب جو علم میں رسول جیسا، علم میں رسول جیسا، شکل میں رسول جیسا، صورت میں رسول جیسا، کردار میں رسول جیسا، ہر معیار میں رسول جیسا، میدان میں رسول جیسا، منبر پہ رسول جیسا، اس نے کبھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ میں رسول جیسا ہوں. اگر دلیل چاہیے تو ذرا اس رات کو یاد کیجئے کہ جو راتوں کو جاگنے والا علی، واجبات کو چھوڑ دیجئے، نماز شب بھی جس کے قضا نہ ہو، وہ علی ابن ابی طالب، وہ شوہر بطول، جب بستر رسول پر آرام کر رہا ہے تو تمام مسلمان برہنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. رسول اٹھیں گے تو تلوار چلے گی، رسول اٹھیں گے تو تلوار چلے گی. ادھر رات گزرتی رہی، آیت اترتی رہی، لوگ انتظار کرتے رہ گئے. رسول کی جگہ پر علی آ گئے، علی کی جگہ پہ رسول چلے گئے. سبحان اللہ. بہت خوب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلو قد و قامت میں ہم شکل مصطفیٰ کہ بستر پہ آرام کرتے رہے، آیت اترتی رہی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی معبود خرید لیتے ہیں. لیکن مسلمان پہچان نہیں سکے کہ چادر کے نیچے رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. بس شاعر اسی واقعے کو عنوان بنا کر کہتا ہے کہ در کھٹکھٹا رہا ہے علی کے مکان کا، در کھٹکھٹا رہا ہے علی کے مکان کا، شاید کوئی فقیر ہے یہ آسمان کا. در کھٹکھٹا رہا ہے علی کے مکان کا، شاید کوئی فقیر ہے یہ آسمان کا. کر کے سوارے دوشے پیمبر کی ہم سری، کر کے سوارے دوشے پیمبر کی ہم سری، بونے چلے ہیں ناپنے قد آسمان کا، بونے چلے ہیں ناپنے قد آسمان کا. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت خوب. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر یہ بابا سے بلند سروات ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کر کے سوارے دوش پیمبر کی ہم سری، بونے چلے ہیں ناپنے قد آسمان کا، بونے چلے ہیں ناپنے قد آسمان کا. یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے. دوسری حدیث لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلٌ. امام بخاری یہیں پر رک گئے. ہمارے یہاں حدیث میں رجلن کرارن غیر فضار. لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا، کل میں علم اسے دوں گا. رجلن جو مرد ہے. امام بخاری نے یہیں پر حدیث کو تمام کر دیا. اب میں اسی کو ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہے. جنگ خیبر 40 دنوں تک چلی. 39 دن تک مسلمان ہارتے رہے. جب مسلمان تھک گئے، جب مسلمانوں کی امید ٹوٹ گئی تو رسول نے یہ جملہ کہا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلٌ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہے. اس کا مطلب اب تک جتنے بھی علم لے کر گئے تھے یا تو وہ مرد نہیں تھے یا مردوں کی فہرست میں نہیں تھے. لہذا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہے. کرارن غیر فرارن تو ہمارے یہاں ہے. جو کرار ہے، جو غیر فرار ہے، یعنی جو میدان سے بھاگنے والا نہیں ہے. اب اللہ جانے امام بخاری کسے کسے بچا رہے تھے غیر و فرار کا لفظ نہ لکھ کر، لیکن اس بات پر توجہ کرنے کا مقام ہے کہ الرسول نے علم دیا کسے؟ علی ابن ابی طالب کو. علی کہاں ہے؟ علی خیبر میں تو نہیں ہے، لیکن علی کو بلایا گیا. انداز آپ کو بہتر معلوم ہے.
کہ کس طریقے سے بلایا گیا. لشکر کی اب تری پہ یہ کہنے لگے نبی, لشکر کی اب تری پہ یہ کہنے لگے نبی, گھبراؤ نہیں جنگ کی ہے رات آخری. لشکر کی اب تری پہ یہ کہنے لگے نبی, گھبراؤ نہیں جنگ کی ہے رات آخری. کل علم وہ پائے گا جو مرد ہے, کل علم پائے گا جو مرد ہے وہی, کل علم پائے گا جو مرد ہے وہی. در پرد تھا نبی کی زباں پر علی علی, در پرد تھا نبی کی زباں پر علی علی. یعنی علم الف سے یہ لشکر اٹھائے گا, جو عین سے علم ہے وہ حیدر اٹھائے گا, جو عین سے علم ہے وہ حیدر اٹھائے گا. شاید بات آپ تک نہیں پہنچی, اور واضح کر دیا جائے, آپ کے سامنے ایک نیا نظریہ رکھا جائے. رسول نے میدان خیبر میں صرف ایک علم نہیں تقسیم کیا ہے آخری دن, بلکہ کئی علم تقسیم کیے ہیں. بس اردو زبان کی چاشنی اسی میں ہے کہ لشکر والوں کو الف سے علم دیا گیا, اور علی ابن ابی طالب کو عین سے علم دیا گیا. جو الف سے علم تھا وہ ان کے چہروں سے نمایاں ہو رہا تھا, اور جو عین سے علم تھا وہ علی کے دست میں تھا. الف سے علم کا مطلب رنج و غم, اور عین سے علم کا مطلب وہ جو اسلام کی پہچان ہے, وہ جو علی ابن ابی طالب کے دست کی شان ہے. تو رسول نے کئی علم تقسیم کیے. وہ لوگ جو راتوں رات تمام رات اپنی انگلیوں کے سہارے کھڑے رہے, بونے چلے ہیں ناپنے قد آسمان کا, رات بھر اپنی انگلیوں کے سہارے کھڑے ہوئے تھے, انتظار میں تھے. رسول کل علم دینے والے نہیں, صرف علم کی بات ہوتی تو شاید جا کر سو جاتے, صرف علم کی بات ہوتی تو شاید جا کر سو جاتے. رسول کا علم اسے دینے والے ہیں جو مرد ہے. یہ وہی حدیث ہے جو امام نے نقل کی ہے. رسول کا اسے علم دیں گے جو مرد ہے. لہٰذا مرد بننے کی خواہش سب میں تھی, لہٰذا سب انتظار کرتے رہے. رسول نے بھی انصاف کر دیا, علم کو تقسیم کر کے جو الف سے علم تھا وہ لشکروں کے حوالے کیا, اور جو عین سے علم تھا وہ علی ابن ابی طالب کو دے دیا. یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث اور آخری اس سلسلے کی آخری حدیث جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں باب فضائل علی ابن ابی طالب میں نقل کی. یا علی الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, اے علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یعنی جو موسیٰ ہارون جیسی نسبت رکھتے تھے بس وہی نسبت خود علی کی ہے اور خود رسول کی ہے. گویا کہ رسول بتانا چاہتے ہیں اب دنیا والوں یہ مت دیکھنا کہ میں دنیا میں ہوں یا نہ ہوں, یہ مت دیکھنا کہ میرے ساتھ کون ہے اور ساتھ کون نہیں ہے, بلکہ فاصلہ چاہے کتنا بھی ہو, فاصلہ چاہے جتنا بھی ہو, اگر آپ کا کردار معیار رکھا جائے گا, آپ کے اعمال کو معیار بنایا جائے گا, اگر آپ کا عمل ویسا ہے تو پھر چاہے فاصلہ جتنا بھی ہو آپ رسول سے نسبت رکھیں گے. لیکن اگر آپ کا عمل ویسا نہیں ہے تو چاہے آپ پہلو میں نظر آئیں لیکن دنیا گواہ رہے گی کہ نہ آخرت میں سب و شاداب ہونے والے ہیں, نہ قیامت میں شفاعت پانے والے ہیں. لہٰذا انسان اس بات پر غور کرے کہ انسان کا عمل اسے کس راہ پر لے جا رہا ہے. یہ نہ ہو کہ دنیا کے لالچ میں انسان کسی اور راستے پہ نکل جائے. لہٰذا یہ 3 احادیث امام بخاری کی آپ کے سامنے رکھ دی گئی. اب اس سلسلے میں آخری بات یہ کہ امام علی کے ولادت سے آپ بخوب واقف ہیں, لیکن اللہ کا بھی طریقہ الگ ہے, انداز الگ ہے. جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک, اے مریم آپ پاک و پاکیزہ ہیں, آپ کو اللہ نے چن لیا ہے. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ, یہ عبادت کی جگہ ہے, ولادت کی جگہ نہیں ہے.
اخرجی، مریم آپ یہاں سے تشریف لے جائے گی۔ لیکن جب علی ابن ابی طالب کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہی اللہ ارشاد فرماتا ہے، خواب میں جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ دیکھا کہ خانہ کعبہ آواز دے رہا ہے کہ فاطمہ بنت اسد آپ چلی آئیں، کعبہ آپ کا منتظر ہے۔ ادھر فاطمہ نے اپنی رضا لی، نقاب کیا اور مقنع لینے کے بعد خانہ کعبہ کے قریب پہنچی۔ پہنچنے کے بعد طواف کرنا شروع کیا۔ ادھر عباس بن عبد المطلب سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں، طواف جاری ہے۔ اچانک سے دیوار شق ہوئی، دیوار میں شگاف پیدا ہوا۔ اب آپ ذرا ایمان سے بتائیں، آپ یہاں پر آرام سے بیٹھے ہیں، اگر ایک دیوار شق ہونے لگے، دیوار میں شگاف آنے لگے، یا شگاف تو دور کی بات ہے، اگر چند لوگوں کو احساس ہو جائے کہ زلزلہ آ گیا ہے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کیا وقت ہے، کیا ماجرا ہے، بلکہ آپ فوراً جان بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ لیکن عجب نہیں، جب ہم نے دستے تک جوڑ کر مادر علی ابن ابی طالب سے سوال کیا، یا فاطمہ بنت اسد یہ بتائیے کہ جب دیوار میں شگاف ہونے لگا تو آپ نے بھاگنے کا راستہ کیوں نہیں چنا؟ عجب نہیں فاطمہ بنت اسد کہیں کہ میرے بطن میں وہ بچہ ہے جو فاتح خیبر ہے، میرے بطن میں وہ علی ابن ابی طالب ہے جو میدان سے بھاگتا نہیں ہے، تو یہ بچہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ دیوار میں شگاف ہونے پر فاطمہ بنت اسد میدان چھوڑ کے چلی جائے۔ لہذا ادھر فاطمہ بنت اسد داخل ہو گئی۔ داخل ہونے کے بعد دیوار پہلے جیسی ہو گئی۔ رات کے وقت صرف عباس بن عبد المطلب نے دیکھا۔ ادھر وقت گزرتا گیا، لوگ جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ دور دراز سے بھی لوگ آنے لگے کہ خانہ کعبہ میں کچھ ہوا ہے۔ لوگ آ گئے، لیکن ایک ضعیف سے ضعیف روایت بتا دیں کہ جس میں لکھا ہو کہ ابو طالب آئے، جس میں لکھا ہو کہ رسول آئے۔ تمام لوگ جمع ہو گئے، لیکن جن کو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئے، نہ ابو طالب آئے نہ رسول آئے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے۔ تیسرا دن گزرا، اب تیسرے دن یہ دونوں حضرات تشریف لائے۔ دونوں حضرات دیوار کعبہ کے قریب گئے۔ ادھر رسول نے اشارہ کیا، دیوار کعبہ میں شگاف ہوا۔ فاطمہ بنت اسد باہر آتی ہیں، اور آنے کے بعد بس ایک جملہ تھا، یا رسول اللہ بچہ صحیح سلامت ہے، بس آنکھیں نہیں کھولتا، بچہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اب تک اس نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ ادھر رسول نے فوراً اپنے آغوش میں علی ابن ابی طالب کو لیا، یا اگر ایک دوسرے انداز میں بتایا جائے تو آفتاب نبوت نے مہتاب امامت کو اپنے آغوش میں لیا، اور جیسے ہی آغوش میں لیا فوراً جوش بنی آبادی نے کہا کہ جب نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ جب نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی آغوش رسول میں علی ابن ابی طالب آنے کے بعد آنکھوں کو کھولا، رسول کا دیدار ہوا۔ کہا یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل یا قرآن سناؤ۔ یہاں تک کہ علی نے ایک ایک کر ساری کتابیں سنا دی۔ رسول نے کہا یا علی آپ نے توریت صاحب توریت سے اچھی سنائی، آپ نے انجیل صاحب انجیل سے اچھی سنائی، آپ نے زبور صاحب زبور سے اچھی سنائی۔ لیکن رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی آپ نے قرآن صاحب قرآن سے بہتر سنایا، اس لیے کہ علی اور رسول الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ علی اور رسول خود ایک ذات ہیں۔ انا والی من نور واحد، آپ نے قرآن بالکل ویسا سنایا جیسا میں سنایا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ لوح محفوظ کا مطالعہ علی ابن ابی طالب آغوش رسالت میں کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دنیا کا طریقہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے اور لوگ دیکھنے آتے ہیں تو لوگ مشابہت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ کسی کے گھر میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کی آنکھ
اس کے ماموں کے جیسی، اس کی ناک اس کے چچا کے جیسی، اس کا چہرہ اس کے بابا کے جیسا، اس کا انداز اس کے خالہ کے جیسا، گویا کہ رشتے سے مشابہت رکھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! علی کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ علی تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، وہ اللہ کے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، جس کے پاس زبان نہیں ہے، جس کے پاس چہرہ نہیں ہے، جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ادھر لوگ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ جب ہمارے گھر میں بچہ ہوتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں آنکھ فلاں کے ایسی، زبان فلاں کے ایسا، ناک فلاں کے ایسا، ہاتھ فلاں کے ایسا، لیکن یہ بچہ اس کے گھر میں ہوا ہے کہ جس کے پاس نہ آنکھ ہے، نہ زبان ہے، نہ چہرہ ہے، نہ ہاتھ ہے، لیکن تو اب بتایا کیا جائے، مشابہت کیسے رکھی جائے؟ ادھر رسول کہتے ہیں آنکھ عین اللہ ہے، ہاتھ ید کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، لسان اللہ ہے، سبحان چہرہ اللہ، وجہ اللہ ہے، اور شہد اللہ ہے۔ معلوم ہو گیا علی کی ذات اللہ کا پورا مجسمہ ہے، گویا کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ، علی کی زبان اللہ کی زبان، علی کے ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جب دنیا والوں کے گھر میں بچہ ہوتا ہے تو دنیا والوں کے ایسا دکھتا ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے، بیت خدا میں ہوا ہے، خدا کے پاس کوئی جسم نہیں ہے، لیکن علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کا جسم خود اس بات کی گواہی ہے، خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اللہ کے پاس خود جسم نہیں تو کیا ہوا؟ علی اللہ سے اس قدر قریب ہے کہ علی کی آنکھ بھی اللہ کے ایسی ہو گئی، علی کی زبان بھی اللہ کے ایسی ہو گئی، علی کا ہاتھ بھی اللہ کے ایسا ہو گیا۔ گویا قیامت تک کے لیے اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو سارے اعمال اللہ کے ہیں، ہر ایک کردار اللہ کا ہے۔ اب قیامت تک علی جسمانی انداز میں، روحانی انداز میں جو کرتے نظر آئیں گے گویا اللہ خود کروا رہا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی، صلوات پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ادھر رسول کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو رہا ہے؟ اتنے اچھے موقع پر آپ اداس کیوں ہو رہے ہیں؟ رسول نے کہا یا علی آپ کی آنکھ اللہ کی ہو گئی، آپ کی زبان اللہ کی ہو گئی، آپ کا چہرہ اللہ کا ہو گیا، آپ کے ہاتھ اللہ کے ہو گئے، اب میرا کیا رہا؟ ادھر اوپر سے وحی آتی ہے۔ اب رسول نے کہنا شروع کیا یا علی لحمک لحمی و دمک دمی، اے علی آپ کا خون میرا خون ہے، آپ کا گوشت میرا گوشت ہے۔ لوگ مشابہت بھی ہو گئی، علی آدھا اللہ کا ہو گیا، علی آدھا رسول کا ہو گیا۔ ادھر آفتاب رسالت مہتاب امامت کو لے کر اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک لوگوں کے ہجوم نے روک لیا، یا رسول اللہ کہاں چلے؟ یا رسول اللہ ابھی تو اس بات کو پختہ کرنا ہے کہ یہ بچہ کیسا ہے۔ کیا آپ بھول گئے کہ جب بھی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو فلاں پتھر پہ رکھا جاتا ہے، فلاں اژدہا آتا ہے اور وہی بتاتا ہے کہ بچہ کیسا ہے؟ تو رسول نے فوراً اس جگہ پہ رکھ دیا، علی ابن ابی طالب کو رکھا، ادھر سے ایک اژدہا آیا۔ واقعہ یقیناً آپ کا سنا ہے لیکن ایک الگ انداز سے پیش کرنا ہے۔ اژدہا آیا اور آنے کے بعد جیسے ہی قریب بڑھا، علی نے داہنے ہاتھ سے دائیں طرف سے کلہ پکڑا، بائیں ہاتھ سے بائیں طرف سے کلہ پکڑا اور اس کلہ اژدر کو دو پارہ کر دیا۔ ادھر اژدہا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب مسلمان اس بات پہ شک نہ کرے کہ جب علی وار کرتے ہیں تو دو حصوں میں تقسیم کیوں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ علی کی فطرت میں ہے کہ جب باطل پہ وار ہوگا تو آدھا ادھر گرے گا، آدھا ادھر گرے گا۔ فطرت علی ہے کہ جب باطل پہ وار ہوگا تو آدھا ادھر گرے گا اور آدھا ادھر۔ ادھر کلہ اژدر دو پارہ ہو گیا۔ یہاں پر روک کر
دستے ادب کو جوڑ کر علی ابن ابی طالب سے سوال کیا جائے، یا علی یہ بتائیے آپ ایسے فاتح ہیں کہ جس نے در خیبر کو 2 انگلیوں پہ اٹھایا، آپ چاہتے تو ایک ہاتھ سے بھی اجدر کو چیر دیتے، یہ 2 ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ عجب نہیں علی آواز دیں کہ اگر میں ایک ہاتھ سے اس کو مارتا تو مسلمان یہ کہہ دیتے کہ غلطی سے پکڑا گیا، میں نے دونوں ہاتھ سے چیر کر بتا دیا ہے کہ یہ غلطی علی ابن ابی طالب سے نہیں ہوتی ہے، اس لیے علی قسیم النار والجنہ ہے، تو جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے اگر وہ التحب کو حصوں میں تقسیم کر دے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ لہذا علی نے جان بوجھ کر حکمت کے تحت 2 ہاتھوں سے چیرا، اس لیے کہ 2 حصوں سے اگر 2 ہاتھوں سے تقسیم کیا جائے تو مسلمان نہیں کہہ سکتے کہ غلطی سے پکڑا گیا۔ ادھر رسول مسکراتے ہوئے علی کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں، پھر لوگوں کا ہجوم آ گیا، یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں مگر یہ بتائیے علی نے اس کسوٹی کو تو ختم کر دیا، علی نے اس میزان کو تو توڑ دیا، اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ آنے والا بچہ اچھی نسل کا ہے یا بری نسل کا ہے، آنے والا بچہ شریف نسل کا ہے یا خراب نسلوں کا ہے؟ تو گویا رسول نے اس وقت مسکراتے ہوئے بس ایک جملہ کہا کہ اب ایک نئے میزان کی تعمیل ہوئی، تکمیل ہوئی ہے۔ وہ میزان کیسا؟ وہ میزان یہ ہے کہ آج سے لے کر نہیں، اس وقت سے لے کر قیامت تک جو علی سے محبت کرتا نظر آئے گا وہ شریف خاندان کا ہوگا، جو بغض و عداوت کرتا نظر آئے گا خراب خاندان کا ہوگا۔ نیا میزان تیار ہو گیا، یعنی یبغضک الا المنافق، یعنی آپ سے لا یبغضک الا المنافق، آپ سے کوئی بغض و حسد نہیں کر سکتا سوائے منافق کے۔ کافر کے نہیں کہا، مشرک کے نہیں کہا، بلکہ منافق کہا ہے، گویا کہ جس کا ظاہری کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو۔ لا یحبک الا المؤمن، اور آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا سوائے مومن کے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر علی سے محبت کرنی ہے تو مومن ہونا شرط ہے، علی سے محبت کرنی ہے تو ایمان کا لانا شرط ہے۔ لہٰذا اب انسان اس بات پر غور کرے کہ انسان علی سے محبت کر رہا ہے یا عداوت کر رہا ہے، اور جب بات علی سے محبت کرنے کی آئے گی تو علی کے تمام زندگی کا معائنہ ہوگا، پھر چاہے وہ علی کا حق ہو جو علی کے پاس رہا ہو، یا پھر وہ علی کا وہ حق ہو جو لوگوں نے غصب کر لیا ہو۔ علی کے ہر حق کی بات ہوگی، چاہے وہ علی کے ساتھ ہو یا علی کے سے غصب کر لیا گیا ہو۔ انسان غور کرے اس بات پہ کہ وہ علی کا حقیقی چاہنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ حیدر کا حقیقی ماننے والا ہے یا نہیں ہے۔ اختتام کے وقت بس یہ کہنا کافی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شب گزرے اور شب گزرنے کے ساتھ آپ کی خوشی ختم ہو جائے، بلکہ آپ اپنی زندگی میں اس بات کو اتار لیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ علی ابن ابی طالب دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا کردار ایسا ہو کہ دیکھ کر علی خوش ہو، آپ کے اعمال ایسے ہوں کہ دیکھ کر علی مسکرا رہے ہیں، پھر چاہے وہ آپ کا سچ بولنا ہو، پھر چاہے وہ آپ کا امر بالمعروف کرنا ہو یا نہی عن المنکر کرنا ہو، چاہے آپ کا اچھائی کو انجام دینا ہو یا برائی سے رکنا بھی ہو اور لوگوں کو روکنا بھی ہو۔ آخری وقت میں کہ ذلیل لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے انسان کو اپنے کردار کو اس اعتبار سے سنوارنا ہے کہ سچ کا ساتھ دینا ہے، باطل کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، تو انداز کیا ہوگا؟ انداز یہ ہوگا کہ ذلیل لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں،
ذلیل لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں۔ ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا، ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ کیا کہہ رہے سبحان اللہ۔ ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ آخری لمحے میں بس بحق محمد و آل محمد، بحق علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب، بارگاہ خداوندی میں یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق دے، برائی سے بچنے کی توفیق دے، پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود کر دے۔ یا خداوند عالم بحق محمد و آل محمد ہم تمام لوگوں کو جو یہاں حاضر ہیں یا جو کسی وجہ سے کسی عذر کی بنا پر یہاں حاضر نہیں ہو سکے ہیں، تمام مومنین کو کہ جن کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، مزارات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا فرما، تمام مقدسات کے مطہرات کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تمام دعا میں سب سے بہتر دعا یہ ہے کہ آج کے اس پرنور موقع پر، آج کے اس مبارک موقع پر وارث علی ابن ابی طالب امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم تمام لوگوں کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔